جناب چودھری سجاد وڑائی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس کے بعد حضرت قائد اعظم جن کی یہ تصویر لگی یہاں پہ، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان بنایا، قائد ملت نے، اور اس کے بعد میں اپنے قائد عمران خان کا مشکور ہوں کہ جس نے ہمیں یہاں پہ اس مقام پہ، اس ایوان میں، اور اس آج جو مارکے حق کی جو اتنی بڑی بات ہو رہی ہے اس کی نمائندگی کے لیے مجھے منتخب کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جناب چیئرمین صاحب، جب مئی میں دشمن نے ہم پہ حملہ کیا تو وہ ہندوستان نہیں تھا صرف، اس کے ساتھ فرانس تھا، اس کے ساتھ رشیا تھا، اس کے ساتھ اسرائیل تھا، آدھی دنیا اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ایک سپاہی سے لے کے اپنے ایک پائلٹ تک اور تمام آرمی چیف تک کہ پوری فوج جو ہے وہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اپنے سے جو بہت بڑا ہمارا دشمن تھا اس کو صرف یہ نہیں کیا کہ اس کو ہم نے جنگ ہرائی، اس کو ہم نے سبق دے دیا کہ وہ آئندہ وہ کیا باقی بھی دنیا ہماری طرف اس نظر سے نہیں دیکھے گی۔ اور جناب اسپیکر، اس جنگ کے 4 دنوں میں جو میری قوم کی عزت اور جو میرے ملک کی عزت، میری فوج کی عزت، میرے پاکستان کی عزت، میرے بارڈر پہ کھڑے سپاہی کی عزت بڑھی، وہ شاید پچھلے 70-76 سال میں نہیں بڑھی جو ان 4 دنوں میں بڑھی۔ اور اس میں جناب چیئرمین صاحب کے اس میں تمام رول جو تھا وہ تمام سیاسی پارٹیاں، تمام مذہبی پارٹیاں، تمام جتنی ہماری قوم تھی، نوجوان تھے، وہ سارے اپنی فوج کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جو شخص جیل میں بیٹھا تھا اس نے وہاں سے ٹویٹ کیا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، ہماری فوج ہے، اور پھر ہم سب ہیں، جس کو آپ نے جناب چیئرمین صاحب، یہ قوم پچھلے 4 سال سے بڑی تفریق میں تھی۔ آپ نے دیکھا کہ جس وقت رات کو 9 اپریل کی رات 2022 کو جب آپ نے سائفر کے ذریعے ایک منتخب گورنمنٹ کو نکالا، اس کے بعد یہ قوم تقسیم در تقسیم ہوتی گئی۔ اس کے بعد 8 فروری کو اس قوم نے جو رزلٹ دیا اور اس کو جس طرح تبدیل کیا وہ بھی ساری قوم اور پوری دنیا نے دیکھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مارکہ حق جو تھا یہ وہ واحد ایونٹ تھا جس نے دوبارہ اس قوم کو، خواہ وہ امریکہ میں پاکستانی تھے، خواہ وہ لندن میں تھے، یورپ میں تھے، خواہ وہ کسی جماعت سے تھے، جہاں سے بھی تھے، ان سب کو دوبارہ ایک قوم بنا دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب پہ رحمت ہوئی کہ ہم سب کا دوبارہ اپنی فوج پہ، اپنے سپہ سالار پہ اور اپنا قوم ایک پیج پہ کھڑی ہوگی۔ لیکن میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کا ذکر بھی کروں گا جس میں انہوں نے تمام جماعتوں کو، تمام نوجوانوں کو، تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کل ہمارے آرمی چیف کی تقریر تھی اس میں جس طرح انہوں نے ذکر کیا تمام سیاسی جماعتوں کا، تو یہ ایک قدم ہے ان کی طرف سے آگے بڑھنے کا۔ میں آج ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک عمران خان کے سپاہی ہونے کی حیثیت سے، ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے، میں حکومت کو، اپوزیشن کو، تمام پاکستانیوں کو آج یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آج ہمارا ملک اس وقت بحرانوں میں ہے، آپ دیکھیں کہ ہماری معاشی پوزیشن کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کے حالات کیا ہیں۔ آج تمام فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، تمام لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے پاکستان کو جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں ایک معاشی جو ہے وہ جنگ جو ہمارے ملک میں مسلط ہے، اور یہ جو سیاسی ایک افراتفری مچی ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا گیا ہے ان کو جیلوں سے نکالنا چاہیے، اور پوری سیاسی قیادت، فوجی قیادت اور سب لوگوں کو بیٹھ کے اس پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے، اور یہی اس کا حل ہے، اور اسی طریقے لے کے جانا چاہیے۔ میں جناب چیئرمین ایک بات کروں گا
جس طرح آج کل ایک سیاسی دوسری جماعت کی طرف افراتفری کے اشارے چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا کہ کبھی نون لیگ کو آگے لگا لیا جائے، کبھی پیپلز پارٹی کو روندا جائے، کبھی پی ٹی آئی کو روندا جائے. بجائے اس کے ان سب کو روندنے کے ہم سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا، اور تمام جماعتوں کو بھی اکٹھے ہونا پڑے گا، اور تمام یہ جو لوگ طاقت والے ان کو بھی اکٹھے ہو کے پاکستان کو آگے لے کے جی، جانا پڑے گا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ